اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 25ویں روزہ کی مناسبت سے آج 25ویں پارہ کا خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج تیسری طاق رات بھی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ آج کی رات بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن حکیم، مطالعہ ترجمہ و تفسیر قرآن، مطالعہ حدیث، سیرت النبی، نوافل کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کیا جائے۔ 25ویں پارے میں سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورۃ الجاسیات یہ بیان ہوئی ہیں۔ سورہ شورا مکہ میں آخری دور میں نازل ہوئی، یعنی کہ جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے نا مدینہ کی طرف، تو ایک طرف مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، اور دوسری طرف مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ مکہ والوں نے پروگرام بنایا کہ کیوں نہ نبی کریم علیہ السلام یعنی محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ اب اگر کوئی ایک شخص قتل کرے گا یا کوئی ایک قبیلہ قتل کرے گا تو پھر اس کے اوپر بوجھ جائے گا، جو رسول اللہ کا قبیلہ ہے وہ ان سے بدلہ لے گا۔ تو یہ مشاورت شروع ہوئی۔ شیطان بھی اس مجلس میں انسانی شکل میں آ کر بیٹھا ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ قتل نہ کریں، اس کو نہ نکال دیتے ہیں، ہم مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ اگر تم مکہ سے نکال دو گے نا تو یہ وہاں جس طرف بھی جائیں گے تو یہ اپنی دعوت سے ایک بہت بڑا ہجوم، اپنی فوج تیار کر لیں گے اور دوبارہ آ کر تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ کسی اور شخص نے کہا کہ پھر ان کو قید کر دیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اگر قید کرو گے تو اس کے قبیلے والے چھڑا لیں گے اور بدلہ لیں گے تم سے، کتنا عرصہ تک قید میں رہنے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی مشورہ دیں۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان یہ تلوار لے کر، اسلحہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا محاصرہ کر لے، اور جب یہ باہر نکلے نا تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس طریقے سے کسی ایک قبیلے پر بات نہیں آئے گی۔ تو یہ رائے شیطان کی سب کو پسند آئی۔ تو سارے قبیلوں کے ایک ایک جوان تلوار لے کر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا اپنے پیارے نبی کو، تو نبی کریم علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا کہ باہر محاصرہ کیے کھڑے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک شخص کو پتہ ہو کہ میری جان کے درپے مجھے قتل کرنے کے لیے لوگ باہر کھڑے ہیں، تو اس وقت بھی نبی کریم علیہ السلام کی فکر یہ نہیں تھی کہ میں یہاں سے نکلوں کیسے۔ فکر یہ تھی کہ میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں تو میں لوٹاؤں گا کیسے، کہ یہ امانتیں ان تک پہنچ جائیں، پھر میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کی یہ ساری امانتیں۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کمال بہادری ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو نکل جائیں گے، کہیں مجھے نہ پکڑ لیں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے نا، تو آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کے بستر پر سونے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو باہر کھڑے تھے نا تلواریں لے کر، ان پر اونگ طاری کر دی، آنکھیں بند ہو رہی تھیں ان کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نا وہاں سے مٹی اٹھا کر سب کے سروں میں ڈالی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بحفاظت یہاں سے نکال لیا ہے۔ تو پھر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے پھر وہ ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ آپ مکہ اور اطراف کے لوگوں کو آگاہ کریں کہ قیامت کے دن انسان دو گروہ میں ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، اللہ کی نعمتیں سمیٹے گا، اور دوسرا گروہ جہنم والا ہوگا جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آئے ہوئے ہوں گے۔ مقصد کیا ہے کہ اب تمہارے پاس اختیار ہے کہ کس گروہ میں جانا چاہتے ہو۔ تمام انبیاء کا دین بنیادی طور پر ایک ہی ہے، وہ دین ابراہیم، دین حنیف ہے، اللہ کی توحید کا دین ہے، رسالت کا دین ہے، آخرت کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا دین بہت محبوب ہوتا ہے۔ دین ہوتا ہے اللہ کا قانون، نظام۔ تو اللہ کو اپنا نظام اتنا محبوب ہے کہ اس نظام کو لاگو کرنے کے لیے، اس نظام کی تبلیغ کے لیے انبیاء کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نظام پر کہیں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر نظام کی تو جنگ ہے۔ ہمارے کچھ
عزیز و اقارب دوست احباب جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں نا، امریکہ میں، برطانیہ میں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پاکستان والوں کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، امریکہ میں تو بڑی آزادی حاصل ہے ہمیں، ہم جیسے مرضی اپنی مرضی سے عبادت کریں، کوئی روکتا ہی نہیں۔ تو عبادت پر تو اختلاف ہی نہیں ہے، نماز پڑھتے رہیں وہ نہیں روکیں گے، روزے رکھے رمضان کے باقاعدہ وہ تو سپورٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو، روزوں پر سپورٹ کرتے ہیں، حج پر سپورٹ کرتے ہیں۔ حج کے معاملے میں تو بلکہ بعض ملکوں کی پالیسی بڑی نرم ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی مسلم کمیونٹی کو مدد کریں گے، پریشانی ان کو نہیں ہوگی، ان کے بندوبست بہت اچھے کروائے جاتے ہیں۔ تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ اختلاف نظام کا ہے۔ قرآنی نظام کو وہ نہیں لاگو ہونے دیتے کہ قاتل کو قتل کیا جائے۔ بہت عرصہ تک انہوں نے پھانسی کی سزا رکوائے رکھی پاکستان کے اندر کہ یہ بڑا سخت دین ہے، کسی قاتل کو پھانسی نہ دی جائے۔ پھر چوروں کے ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے نہیں اس بات کو وہ مانیں گے۔ اسی طریقے سے شرابی کو کوڑے مارنا، تہمت پر کوڑے مارنا، جو اللہ کا قانون ہے نا شریعت کا، وراثت کے جو احکام ہیں، ہر نکاح، طلاق، وراثت، خوشی غمی کے جو احکام ہیں، اس دین کو لاگو کرنے پر اختلاف ہے۔ اور بدقسمتی سے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، ان ملکوں کو چھوڑیں، ہمارا وطن عزیز پاکستان کے اندر بھی نظام قرآن نافذ نہیں ہے اسلامی مملکت، اسلامی جمہوریہ پاکستان، حلف بھی قرآن مجید کے اوپر عدالتوں میں لیے جاتے ہیں کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، لیکن فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہوتے، یہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ ہمارا تعزیرات پاکستان وہی انگریز کا قانون چلا آ رہا ہے، کچھ معاملات میں شرعی معاملات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ادروائز جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں وہ تعزیرات کے مطابق اپنی مرضی سے فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جو بھی مصیبت تم پر پہنچتی ہے نا، انسانوں پر مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ ساری کی ساری جو مصیبتیں ہیں نا وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شمار تمہارے گناہوں سے درگزر بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر گناہ پر تمہاری پکڑ ہو جائے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل یا پریشانی یا مصیبت آتی ہے نا، تو اس میں بہت زیادہ کردار ہمارے اپنے اعمال کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ میں کئی تمہارے معاملات میں درگزر کر جاتا ہوں۔ اگر ہر بات پر پکڑوں تو ہم تو ایک دن بھی زندگی کا بسر نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ معاف فرمانے والے۔ مومنوں کی صفات بیان ہوئی ہیں جی، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ دیکھیں جو اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے نا عزیز بھائیو، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ ہم کہیں بھی مصیبت میں پھنس جائیں، کوئی حاجت پیش آ جائے، کئی ضروریات زندگی ہیں، مالی ضروریات ہیں، بیماری ہے، صحت چاہیے، گھروں میں کوئی بہن بھائیوں میں اختلاف ہو گیا ہے، کوئی ہمسایوں میں اختلاف ہو گیا ہے، کسی قسم کی بھی مصیبت آ گئی تو فوراً اللہ پر بھروسہ ہو کہ میرا رب میرے ساتھ کھڑا ہے، انشاءاللہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اس پریشانی سے نکال لے گا۔ جیسے ہی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیریں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ دنیا داری کی اگر مثال لیں نا تو جو جگری یار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، جو بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ اپنی برادری کے بندے کو، اپنے دوستوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں کہ تم پھنسے کھڑے ہو مصیبت میں، تمہارے اوپر کوئی آفت آئی کھڑی ہے اور تم نے مجھے رب مانا ہوا ہے، مجھے ہی اپنا مشکل کشا حاجت روا مانا ہوا ہے، مجھے سے مدد مانگتے ہو، لہٰذا میں تمہاری مدد نہیں کرتا۔ ایسے تو ممکن ہی نہیں۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے توکل کی کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیاوی وسائل پر، مادی وسائل پر زیادہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں اور فحش کاموں سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں ایمان والے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ جس گناہ کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، جس گناہ کی سزا کا تذکرہ ہوا اس کے نزدیک بھی نہیں جاتے، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ اور فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصوں پر قابو کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ غصہ نا ہر انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کو غصہ آتا ہی نہ ہو، ہر بندے کو غصہ آ جاتا ہے۔ اصل کمال ہے غصے پر قابو پانا، کہ کوئی شخص غصے پر قابو کتنا پا سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ اوصینی، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ انہوں نے پھر فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی اور وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا
تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ یہ غصہ جو ہوتا ہے نا، اس نے بڑے بڑے گھر اجاڑ کے رکھ دیے ہیں۔ غصے کی بنیاد پر ہی طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں، غصے کی بنیاد پر ہی گالم گلوچ اور مار پٹائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی سی انسان اس وقت عقل استعمال کر لے نا، غصہ عقل پر غالب آ جاتا ہے اور انسان کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو بھڑکا رہا ہوتا ہے شیطان، اور اس کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے میاں اور بیوی میں علیحدگی کرنا، کہ غصے کا ماحول پیدا کیا جائے اور میاں بیوی آپس میں ایسا تعلق خراب کریں کہ آئندہ وہ دو خاندان آپس میں مل ہی نہ سکیں۔ تو عزیز بھائیو، غصے پر قابو پانا ہے۔ اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں نا، نیک بندے، والکاظمین الغیظ، وہ غصے پر قابو پاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں پر درگزر کرتے ہیں۔ کس سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہے؟ اور جب ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم کیا گمان کرتے ہیں کہ یار ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم سے درگزر کیا جائے۔ یہی معاملہ دوسروں کے بارے میں ہم نے بھی کرنا ہے۔ اگر ہمارا کوئی کاروبار ہے، دکان پر کوئی لڑکا رکھا ہوا ہے، اس سے کوئی غلطی ہوگی، اس کو سمجھانا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے خدمت نبوی کی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہا ہوں۔ 10 سال کا عرصہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور مجھے نبی کریم نے اف تک نہیں کہا کبھی۔ کئی دفعہ ہوا ہوگا ایسا معاملہ کہ کوئی کام میں کوئی سستی ہو گئی ہو، کوئی کام میں تاخیر ہو گئی ہو، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پیارے حبیب نے آج تک اف تک نہیں کہا۔ نبی کریم ہمیشہ سمجھاتے تھے اپنے زیر دست لوگوں کو۔ اور یاد رکھیں، یہ جو ملازم ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت فرمائی ہے۔ 2 ہی تو باتیں فرما کر گئے۔ ایک فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، کہ لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے زیر دست لوگ جو ہیں نا، جو ملازمت کرنے والے لوگ ہیں، جو آپ کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے درگزر کرنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ کچھ لکھ رہے تھے مسودہ، اس وقت قلم دوات ہوتی تھی، کوئی چیز لکھ رہے تھے، تو وہ ان کی غلام لونڈی کو پاس سے گزری نا، تو پاؤں اٹکا وہ دوات کو، قلم کو، تو وہ ساری جو سیاہی تھی نا وہ اس کے اوپر گر گئی۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر سے لکھ رہے ہوں گے، سارے پرچے خراب ہو گئے۔ تو آپ نے اٹھتے ہی تھپڑ مار دیا، حالانکہ بڑے نرم طبیعت کے انسان تھے۔ غصہ آیا کہ میری ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ تو اس لونڈی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز، تمہارے اوپر بھی ایک آقا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے نا، میں نے جان بوجھ کر نہیں پاؤں مارا، غلطی ہوئی ہے، تو ایسے ہی تمہارے اوپر بھی ایک مالک ہے، جیسے تم میرے اوپر ایک مالک ہو۔ اگر وہ تمہاری ہر بات پر تمہاری پکڑ شروع کر دے تو پھر کیا بنے گا؟ تو آپ بڑے پشیمان ہوئے، اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری کئی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ مرد ہونے کے ناطے سے ہم بیویوں پر سختی بعض اوقات کر جاتے ہیں، بیٹوں پر کر جاتے ہیں کہ باپ ہوں جی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رتبے اور مقام دیے ہوئے، یہ کچھ ذمہ داریوں کی وجہ سے دیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کے مالک بن گئے ہیں۔ بالکل شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ مار پٹائی اس حد تک کی جائے کہ پورے گھر کا ماحول ہی خراب کر دیا جائے۔ باہر بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ زیادہ تر جو غصہ ہوتا ہے نا، وہ ہم کمزور لوگوں پہ کرتے ہیں، اپنے سے طاقتور پر بہت کم غصہ آتا ہے۔ انسان ڈر جاتا ہے کہ اگر میں اس کے خلاف غصہ کروں گا تو بھائی یہ تو مجھ سے کئی گنا طاقتور ہے، مالی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی، خاندانی لحاظ سے بھی یہ تو مجھے ٹھیک ٹھاک سزا دے دے گا۔ لہٰذا اس وقت غصہ قابو کر جاتا ہے بندہ، اور جس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ میرے برابر کا ہے یا مجھ سے نچلے درجے کا ہے کسی بھی حوالے سے، وہاں پر انسان غصہ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی تو ایمان کا پتہ لگتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا کہ جو غصوں پر قابو پاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں اور اللہ کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، اللہ کی ہر بات کو قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو بات پسند آئی ہے وہ کر لی، جو تھوڑی سی سخت معلوم ہوئی اس کو چھوڑ دیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں نا، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں، قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے۔ پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ جو نماز کے اندر کی عبادت ہم پڑھتے ہیں نا، وہ نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ قائم تو وضو سے شروع ہو جاتی ہے، اذان ہوتی ہے تو اسی وقت سے نماز کا قیام شروع ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر پورا اہتمام، اپنے بچوں کو تیاری کے لیے کہنا، بہن بھائیوں کو کہنا، ماں باپ کو کہنا،
بیوی کو کہنا اذان ہو گئی، اللہ کا بلاوا ہو گیا، اٹھے سارے وضو کریں، سارے کام چھوڑ دیں۔ کئی صحابہ کے بارے میں کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ لوہے کا کام کرتے تھے نا، اس وقت تلواریں بنتے تھیں، نیزے ڈھالیں وغیرہ بناتے تھے، تو اگر کئی صحابہ نے وہ ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے لوہے کے اوپر مارنے کے لیے، تو حیا علی الصلاۃ کی آواز کان میں آ گئی ہے نا، تو انہوں نے وہ ہتھوڑا سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اس کے اوپر نہیں مارا کہ کہیں رزق حرام ہی نہ ہو جائے۔ حیا علی الصلاۃ، کہو نماز کی طرف، اب اللہ کا بلاوا آ گیا، کام نہیں کرنا۔ ہم عزیز بھائیوں اپنی دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اذانیں ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، گاہک بڑے کھڑے ہیں، کسی دن یہ کام کر کے تو دیکھیں نا، ہم اپنا ایمان پتہ کریں کہ وہاں پر لکھا ہوا ہو کہ جی وقفہ برائے نماز ہے، اور یہ ذہن سے نکال کر آئیں کہ جی رزق کم نہیں ہوگا، جس مالک کے لیے جا رہا ہوں وہ کیسے اللہ ہمارے رزق کو کم کریں گے؟ اللہ کو پتہ نہیں نعوذ باللہ کہ میرا بندہ دکان چھوڑ کر کدھر گیا ہے، مسجد میں آیا ہے، سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کا خود بخود بھجوائیں گے، اور جتنا مال ملے گا برکت والا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نماز کے دوران پیچھے سے گاہک نکل گئے، جی سیزن ہے عید کا، 1 منٹ بھی نہیں مل رہا مجھے تو دکان چھوڑنے کا، نہیں، نماز کے لیے وقت نکالنا ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ باہمی معاملات میں مشورے کرتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ایمان والے بھائیوں سے، بہنوں سے، گھر والوں سے، دوستوں سے مشاورت کرتے ہیں، مشورے میں اللہ نے خیر اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، دیا ہوا ہے نا اللہ نے مال، تو یہ سارا مال ہمارا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا ہم کماتے ہیں سارے کا سارا میرا اور آپ کا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کے اندر لوگوں کے حصے رکھے ہوئے ہیں، غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، غریب رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اتنا لوٹا دیں نا والدین کو جتنا والدین نے ہمارے اوپر خرچ کیا ہے، اضافی بے شک نہ دیں، کپڑے بھی لے کر دیتے رہے، بلکہ بڑے شوق سے لے کر دیتے رہے۔ دیکھیں عید ہے نا، تو کئی والدین کو میں ذاتی طور پر ایسے جانتا ہوں جو اپنے کپڑے نہیں بناتے ہیں، بچوں کے بناتے ہیں، کہتے بھی ہیں گھر کے افراد کہ آپ اپنے کپڑے تو بنا لیں، کہتے میری خیر ہے کوئی نہیں، وہ جو پڑے ہوئے ہیں نا صاف ستھرے وہی پہن لیں گے۔ مرد جو ہوتا ہے نا اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ میری اولاد کے نئے جوتے ہو جائیں، میری اولاد کے نئے کپڑے ہوں، بچے ہیں خوش ہوتے ہیں۔ تو باپ کتنی قربانی دے کر اولاد کو پالتا ہے، بیمار ہو جائیں نہ صرف والدین اچھے ڈاکٹرز کے پاس لے جاتے ہیں بلکہ نیندیں اڑ جاتی ہیں پریشانی کی وجہ سے۔ تو بوڑھے والدین جب بیمار ہوں تو اولاد کی نیندیں اڑنی چاہیے، ایسے لباس ان کی پسند کا لے کر دینا چاہیے۔ اور جب اولاد بیمار ہوتی ہے، چھوٹے ہوتے ہیں ہم، تو والدین کیسی کیسی خوراکوں کا بندوبست کرتے ہیں، کھانے پکانے کے، اس کے لیے دلیا بنا دیا جائے، اس کے لیے یخنی بنا دیا جائے، اس بچے کے لیے سوپ بنا دیا جائے، میرا بچہ طاقتور ہو جائے۔ بچوں کو مالشیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جی میرا محبوب بیٹا یا بیٹی ہے، اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اچھا جب والدین بوڑھے ہو جائیں ان کو بھی مالش کرنی چاہیے کہ ٹانگیں کمزور ہو گئی، باپ کے پاؤں دبا دیں، ان کے لیے بھی یخنیاں تیار ہونی چاہیے کہ ابا جی ضعیف ہو گئی، والدہ ضعیف ہے، ان کے لیے بھی یخنی بنانی ہے۔ ان کے لیے من پسند فروٹ لا کر دیے جائیں کہ میرے والد محترم کو یہ بات چیز پسند ہے، وہ بچپن میں میرے لیے کرتے رہیں، بدلہ ہی دے دیں نا ہم۔ تو میں کہتا ہوں وہ بندہ بھی بڑا مومن ہے۔ آج کل اولاد بدلے سے بھی بہت پیچھے ہٹ گئی ہے، اپنی مجبوریاں بیان کرتے ہوئے، نہیں جی بس کوشش تو کرتے ہیں لیکن اپنی بھی اولاد ہے، اپنے بچے ہیں، اپنے گھر کے خرچے، اب والدین پر کیسے خرچ کریں؟ نہیں عزیز بھائیو، آج اگر قابل ہوئے ہیں نا، اس کمانے کے قابل ہوئے ہیں، تعلیم یافتہ ہوئے ہیں، دکان بنا لی ہے، شادی شدہ ہیں، اللہ نے بچے عطا فرمائے ہیں، تو پیچھے ماں باپ کی محنت ہے، کئی کاوشیں، ان کی دعائیں ہیں۔ اور جو بندہ ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے نا، وہ دنیا میں جتنے مرضی دھکے کھاتا پھرے، برکت نہیں پڑے گی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ جس اولاد پر وہ فخر کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، دیتا ہی نہیں۔ یہ مالک کی بات ہے۔ نبیوں کو دیکھ لیں، کئی نبیوں کی اولادیں نہیں تھیں، کئی نبیوں کی اولادیں تھیں، اللہ نے بچپن میں لے لی، نہیں رہ سکے، اور کئی نبیوں کو اللہ نے بے شمار اولادوں سے نوازا۔ یہ مالک کی بات ہے، کسی کے اختیار کی بات تو نہیں۔ یہاں پر بدعقیدگی بھی لوگ کر جاتے ہیں کہ جب اولاد نہیں نہ ہو رہی ہوتی تو پھر الٹی سیدھی منتیں مان کر، چڑھاوے چڑھا کر، جادوگروں کے پاس جا کر، ایسے پیروں فقیروں کا سہارا لیا جاتا ہے جن کو شریعت کے الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔
اللہ سے اپنا لاؤ لگانی چاہیے، تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں فرمایا یہ جو مکہ والے تھے وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے وحی نازل کی ہے، تو اللہ وحی ہمارے اوپر نازل کیوں نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ کسی امیر آدمی کی طرف وحی نازل کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں سٹینڈرڈ آج بھی وہی ہے، غریب آدمی ہو، نیک جتنا مرضی ہو، تہجد گزار ہو، نمازی ہو، معاشرے والے اس کو وہ اہمیت وہ پروٹوکول نہیں دیتے جتنا امیر کو دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس بڑی گاڑی ہو، ڈبل کیبن ڈالے ہو، گارڈ ہو، ہر بندہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا، میاں صاحب کے نعرے بھی لگ رہے ہوں گے، بڑے اہتمام بھی ہو رہے ہوں گے۔ اگر اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر ایک امام مسجد آ جاتا ہے، تہجد گزار ہے، نیک ہے، تلاوت قرآن مجید کرنے والا ہے، لوگ بیٹھے بیٹھے اسلام لے کر اس کو کہہ دیں قاری صاحب وہاں پہ تشریف رکھیں، تو وہ اس وقت عرب والے بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں آتی ہے؟ بھائی ہم بڑے بڑے سردار ہیں، یہ تو یتیم بچہ تھا، تو ہمارے اوپر وحی آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے کہ ہر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، جس سے چاہے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام فرماتے ہیں، جسے چاہے فرشتے کے ذریعے وحی فرماتے ہیں، اور جس کے چاہے دل میں الہام فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے، اور نبوت کوئی اختیاری عمل نہیں۔ ولایت اختیار سے مل سکتی ہے، جو ولایت ہوتی ہے نا، یہ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہے، اتنا اعلیٰ درجے کا ولی ہو جاتا ہے۔ لیکن نبوت کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، نبوت اللہ خود چنتے ہیں انسانوں کو۔ جتنے بھی انبیاء اللہ نے منتخب کیے ہیں نا، اپنی مرضی سے منتخب کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ یا رحمان، اس ماہ مبارک کے اندر ہم سے جو بھی عبادات ہوئیں، روزے رکھے، قیام اللیل کیا، تلاوت قرآن مجید کی، ذکر اذکار کیے، صدقہ خیرات کیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم ان عبادات کے دوران کوئی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما۔ اللہ کریم جو مسلمان مومنین بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کی مالی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ کریم جو ہمارے مسلمان مومنین چھوٹے بڑے آباء و اجداد اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اللہ کریم جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو صحت و ایمان، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اللہ کریم ہماری اولاد کو نیک صالح بنا۔ اللہ کریم ہماری اولاد کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا، دین کا علم عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری اولاد میں آپس میں اتحاد و اتفاق، پیار محبت قائم فرما۔ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس ملک کے تمام اداروں کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری مساجد کو تا قیامت قائم رکھ۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔